میری بیٹی 13 سال کی تھی اور اس کو شادی کا بہت شوق تھا۔ اسکول سے گھر آتے ہی کہتی اماں میری جلد شادی کر دیں، مجھ سے اب رہا نہیں جاتا۔ میں پریشان ہو جاتی۔ ایک رات اس کے کمرے میں چھپ گئی، سامنے کا منظر دیکھ کے تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیٹی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ بیٹی ہر ہفتے مجھ سے پھٹکڑی منگاتی اور مجھے کہتی ٹیچر نے پھٹکڑی پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، وہ کرتی ہوں۔ ایک دن پڑوس کی لڑکی جو میری بیٹی کی کلاس فیلو تھی مجھے کان میں کہنے لگی آنٹی ایک رات اپنی بیٹی کے کمرے میں سونا، تمہیں اس کے راز کا پتہ چل جائے گا۔ اگلی رات میں چھپ کر بیٹی کے بیڈ کے نیچے لیٹ گئی۔ اگلے لمحے میری جان نکل گئی جب بیٹی نے وہ پھٹکڑی۔ میرا نام کلثوم ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری جہاں شادی ہوئی تھی میرے سسرال والے اتنے کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں تھے، اور شادی کے 1 سال بعد اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ میرے شوہر اور میری دلی خواہش تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو پڑھائیں لکھائیں، لیکن قسمت کا کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ہم لوگ غریب تھے اور اس غربت میں روٹی ہی بس پوری ہوتی تھی، لیکن ہم نے اسے اپنے خواب چھیننے کی اجازت نہیں دی ہوئی تھی۔ اس لیے ہم دونوں میاں بیوی نے انتہائی غریب ہوتے ہوئے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ لیا تھا، اور اب ہم جہاں تک ممکن ہو رہا تھا ہم بیٹی کی پڑھائی پر روپیہ پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ جس طرح ہم دونوں میاں بیوی کا یہ شوق تھا کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، اسی طرح ہماری بیٹی کی بھی دلی خواہش تھی، اور جس کے لیے وہ بچپن سے ہی دن رات ایک کر کے محنت کر رہی تھی اور دل لگا کر پڑھتی تھی۔ ہمارا ٹوٹا پھوٹا ایک ہی کمرے کا کچا مکان تھا۔ ایک کمرے میں ہی دونوں میاں بیوی ہوتے تھے اور دوسرے کمرے میں ہماری بیٹی ہوتی تھی۔ اکثر اوقات بیٹی کے کمرے کی لائٹ ساری رات جلی رہتی تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ اس کی پڑھائی اتنی مشکل ہے اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے رات بھر جاگنا بھی پڑتا ہے، اور اپنی بیٹی کو اس طرح محنت کرتے دیکھ کر ہمیں اس پر بہت فخر ہوتا تھا۔ ایک تو ہم غریب تھے، دوسرا ہم نے صرف امیروں والا خواب دیکھا تھا بیٹی کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانے کا، بلکہ اس کے ساتھ ہم اس کے لیے محنت مزدوری بھی کر رہے تھے، اور اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے اکیلے کالج آنے جانے کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ اس لیے لوگوں کی باتوں پر بھی ہمیں سننی پڑ رہی تھی، اور یہ باتیں تو سب سے پہلے میرے ساس سسر اور میرے جیٹھ جیٹھانی نے کرنی شروع کی تھی، لیکن مجھے اور میرے شوہر کو کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب دوسرے لوگ ہمارے پابند نہیں ہیں اور ہم سے پوچھ کر اپنی زندگی اور اپنی اولاد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے، تو پھر ہمیں بھی کیا پڑی تھی کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا فیصلہ تبدیل کرتے، یا ان کی باتوں کے ڈر سے اپنی اتنی ذہین محنتی اور قابل بیٹی کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے بٹھا دیتے۔ آخر لوگ باتیں کب تک کریں گے؟ آخرکار تھک ہار کر ایک دن خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، اور جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی تبھی لوگ فخر سے کہتے پھریں گے کہ ہماری بھتیجی ڈاکٹر بنی ہے۔ میرے جیٹھ اور جیٹھانی کہیں گے ہماری بھتیجی ہے اپنی محنت سے بننے والی ایک قابل ڈاکٹر، اور ساس سسر بھی فخر سے کہیں گے ماشاءاللہ ان کی پوتی ایک ڈاکٹر ہے۔ جب بھی ہم بیٹی کی میڈیکل کی تعلیم کا خرچہ اور لوگوں کی باتیں برداشت کرتے کرتے تھک جاتے، تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے کرتے، اور معصوم تصورات خوشیاں ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بانٹتے رہتے۔ یہ ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دم توڑتی ہوئی امیدوں کو سہارا دے کر جوان کرتے تھے۔ آخرکار ہماری دعائیں اور ہماری بیٹی کی محنت رنگ لائی، اور اس کا میڈیکل میں سلیکشن ہو گیا۔ اس روز ہم نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ اب 4 سال کے مزید تعلیم تھی۔ اس کے بعد ہماری بیٹی نے ایک قابل ڈاکٹر بن جانا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا کہ میڈیکل کالج دوسرے شہر میں تھا، اور ہم روز روز بسوں اور رکشوں کا اتنا زیادہ کرایہ نہیں دے سکتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی پریشانی تھی۔ آخرکار بہت زیادہ سوچ و بچار کے بعد اور اپنی بیٹی کے استادوں کے مشورے سے یہ حل نکالا کہ ہماری بیٹی میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہے گی اور ہر 15 دن کی چھٹی پر گھر آ جایا کرے گی۔ اس طرح روز کالج جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور میری بیٹی اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دے سکے گی۔ آخرکار 4 سال کی ہی تو بات ہے، بس فیصلہ ہو گیا، اور میری بیٹی ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے لگی، اور ہر 15 دن بعد ہاسٹل سے گھر آ جاتی، اور اتوار کا دن ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد سوموار کی صبح پھر واپس سے چلی جاتی۔ اس طرح سے میری بیٹی کا میڈیکل کا پہلا سال خیر و عافیت سے گزر گیا، اور میری بیٹی محنت اور لگن سے پڑھ کر کامیابی سمیٹتی رہی۔ لیکن جیسے ہی چند چھٹیوں کے بعد
की तालीम का सिलसिला फिर से शुरू हुआ तो हॉस्टल से वापस आने के बाद मेरी बेटी ने एक अजीब हरकत करना शुरू कर दी। वो जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती तो मुझसे कहती कि अम्मा मुझे बाजार से थोड़ी सी फिटकड़ी ला दो। जब मैं इसे ऐसे फिटकड़ी का क्या करना है तो वो हर बार यही कहती कि उस्ताद ने फिटकड़ी पे एक तजुर्बा करने का कहा है, मुझे वही तजुर्बा करके कॉलेज ले जाना है। मैं बेटी की बात मान लेती और इसे फिटकड़ी ला कर देती थी। तकरीबन 3 महीने तक यही सिलसिला रहा और जब चौथे महीने में भी मेरी बेटी ने यही रूटीन रखी तो मुझे परेशानी सी हुई। आखिर ऐसा कौन सा तजुर्बा है जो पिछले 3 महीने से पूरा ही नहीं हो रहा था। वो कैसा उस्ताद था कि हर हफ्ते एक ही काम दे देता, लेकिन फिर ये सोचती कि हो सकता है कोई काम होता ही हो। आखिर मुझ जैसी 5 जमातें पास को क्या पता मेडिकल की पढ़ाई कैसे होती है। लेकिन चूंकि दिमाग में सवाल ने सर उठा लिया था, इसीलिए अगली बार जब बेटी आई तो इसने तजुर्बे के लिए कहा कि फिटकड़ी मंगवानी है। मैंने इससे पूछ लिया कि हर 15 दिन में तुम्हें एक ही काम क्यों मिलता है। मेरा सवाल सुनकर मेरी बेटी कुछ थोड़ा सा घबरा गई, फिर खुद को संभलते हुए बोली कि माँ, ये काम हमें आखिर तक मिलता रहेगा जब तक वो सारा काम ठीक ना हो जाए। वो फिटकड़ी पर करने वाला तजुर्बा हर बार कुछ गलत हो जाता है और उस्ताद कहते हैं कि तजुर्बा नाकाम रहा, इसीलिए जब तक तजुर्बा कामयाब ना हो जाता तब तक ये काम मिलता रहेगा। मेरी बेटी के इतने लंबे सारे जवाब ने मेरी तसल्ली करवा दी और मेरे दिल से सारे शक और सारे सवाल खत्म हो गए। मैंने खुशी बेटी को फिटकड़ी ला कर दी और एक रात अपने घर में गुजारने के बाद मेरी बेटी वापस हॉस्टल चली गई। इसके जाने के बाद पीछे से मैंने इसके कमरे की जब सफाई की तो वहाँ एक चीज देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब वो चीज देखने के बाद मेरा अपनी बेटी पर वो आंख बंद करके किया जाने वाला भरोसा इतना नहीं रहा। आखिर कुछ तो ऐसा था जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी, लेकिन क्या छुपा रही थी ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिर जो कुछ भी था इसे छुपाना क्यों पड़ा। मेरा दिल तरह के हमवार देशों का शिकार हो रहा था और मुझे बहुत बुरे ख्यालात सता रहे थे। मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ा और बेटी के कमरे में से वो चीज उठाकर बाहर निकल आई और सोचने लगी कि अब हकीकत का पता कैसे लगाऊं। बेटी से पूछ तो नहीं सकती क्योंकि वो कभी भी मुझे सच न बताती। फिर दूसरा ऐसा कौन सा रास्ता था जहाँ से मुझे सच मालूम हो जाता और मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती, मेरे सारे वहम दूर हो जाते। सोचते अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया और खुश हो गई कि मुझे यहाँ से हकीकत मालूम हो सकती है। मैं फौरन से उठी, अपनी चादर ली और घर से बाहर निकल आई। मेरा रुख मेन रोड की तरफ था जहाँ पर एक लाइन में बड़े प्यारे से पक्के घर बने हुए थे। मैंने इनमें स्किन रंग के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। एक चौधरी साहब का घर था। वैसे ये बहुत सखी थे और इसकी सखावत की वजह से अल्लाह ने भी इन्हें बहुत नवाजा था। इन चौधरी साहब की एक बेटी जो मेरी बेटी के साथ थी वो भी डॉक्टर बन रही थी और इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ मेरी बेटी पढ़ रही थी, लेकिन ये हॉस्टल में नहीं रहती थी बल्कि रोजाना आती जाती थी। चौधरी साहब रोजाना खुद अपनी गाड़ी में अपनी बेटी को लाते और ले जाते थे। मैं चौधरी साहब के घर गई और इनकी बेटी से मिली। मुझे देखते ही इसने मुझे पहचान लिया कि मैं चंद एक बार पहले भी बेटी की कुछ किताबों के अदले बदले के सिलसिले में यहाँ आ चुकी थी और मुझे पहली बार मेरी बेटी ने ही इनके घर दिखाया था। इसकी बेटी मेरे पास आकर बैठी तो मैंने इससे अपना मसला बताया। इसने बहुत ही तहम्मुल से मेरी बात सुनी। जैसे ही मेरी बात मुकम्मल हुई तो वो परेशान हो गई। मैंने इसे अपने हाथ में पकड़ी वो चीज़ भी दिखाई जो बेटी के कमरे से मिली थी। चौधरी साहब की बेटी ने इसको बहुत गौर से देखा और फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, वो कॉलेज में मेरी बेटी पर नज़र रखेगी और इसकी सारी सरगर्मियों पर मुझे आगाह करेगी। मैंने इसे ये भी बताया था कि मेरी बेटी हर 15 दिन बाद मुझसे ये कहकर फिटकड़ी मंगवाती है कि इसे कोई प्रैक्टिकल करना है। इसे ये सुनकर भी हैरानी हुई। वो कहने लगी, नहीं, ऐसा कोई काम नहीं मिलता। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था। कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है और मेरी परेशानी में एकदम इजाफा हो गया। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर गलत कामों में पड़ गई तो फिर यकीनन बदनामी और रुसवाई के साथ साथ लोगों के ताने भी हमारे घर तक पहुंचने वाले थे। मेरी गैर हालत देखकर चौधरी साहब की बेटी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं फिक्र नहीं करूँ, वो
ضرور اصل بات معلوم کرے گی اور کوئی غلط بات ہوئی تو میری بیٹی کو باز رکھنے کی بھی کوشش کرے گی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ چیز وہی واپس بیٹی کے کمرے میں رکھ دے جہاں سے وہ مجھے ملی تھی، تاکہ میری بیٹی کو یہ شک نہ ہو کہ ہمیں کسی بات کا علم ہو گیا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور گھر آ کر اب دن رات میرا ایک ہی کام تھا، بس اپنے رب سے خیر کی دعائیں مانگنا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت ہی بے چینی سے 15 دن گزرنے کا انتظار تھا، کب ہاسٹل سے چھٹی ہوتی اور میری بیٹی گھر آتی تو مجھے کچھ نہ کچھ معاملے کی خبر تو ہوتی۔ خدا کر کے وقت گزر گیا اور جمعے کی شام میری بیٹی 2 دن کی چھٹی پر گھر رہنے آئی۔ میں اپنی بیٹی کا سر سے پاؤں تک تسلی سے جائزہ لیا، لیکن مجھے کسی قسم کی تبدیلی اس کے اندر نظر نہ آئی۔ وہ بالکل پہلے ہی جیسی تھی، اس کا رویہ بھی بالکل پہلے جیسا تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے وہم میں ڈالتا۔ لیکن میں بھی کیا کرتی، جب سے بیٹی کے کمرے سے وہ چیز ملی تھی میرے دل میں شک و وبال آ گیا تھا۔ بیٹی نے پھر حسب معمول یہ کہہ کر پھٹکڑی منگوائی کہ اسے کوئی تجربہ کرنا ہے۔ میں نے بھی کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اسے پھٹکڑی لا کر دی۔ وہ خود سے خاموشی سے چودھری صاحب کی بیٹی کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب میری بیٹی ہاسٹل سے واپس آئے گی تو وہ میرے گھر آئے گی اور جو ساری بات اسے اس دوران معلوم ہوئی تو وہ مجھے بتائے گی۔ اتوار کے دن تقریباً دوپہر 1 بجے کے قریب چودھری صاحب کی بیٹی ہمارے گھر آئی تھی۔ میری بیٹی سو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے میری بیٹی کو جگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کچھ اس نے مجھے بتایا۔ اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ میں اپنی بیٹی کی ایسی پرورش اور ایسی تربیت کو تو بالکل بھی نہیں کی تھی، پھر وہ اس راستے پر کیسے چل پڑی؟ میں حیران و پریشان سوچ و غم میں تھی، لیکن اب تو پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ میری بیٹی جس راستے پر چل پڑی تھی وہ دنیا میں بدنامی اور ذلت کا باعث تھا، اس میں آخرت کی 100% بربادی تھی۔ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس طرح پریشان اور بے حوصلہ دیکھ کر اس بچی نے کچھ تسلی دی اور میرے کان میں بولی، آنٹی آپ اس طرح پریشان نہ ہو، بلکہ اس مسئلے کا حل سوچیں اور ایسا کریں کہ آپ رات کو چھپ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں سوئیں اور دیکھیں کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور یہ بھی بہتر جان سکیں گے کہ آخر اس مسئلے سے اپنی بیٹی کو کس طرح نکالیں گے۔ میں نے چودھری صاحب کی بیٹی کی بات مانی اور آج شام کو تو میری بیٹی نے ہاسٹل واپس جانا تھا، اسی لیے مجھے پھر سے 15 دن کا انتظار کرنا تھا اور میں انتظار کرنے لگی۔ اگلے 15 دن بعد جب میری بیٹی گھر رہنے آئی تو اس رات میں چھپ کر بیٹی کے کمرے میں چلی گئی اور اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی۔ وہ پچھلے اتنے دنوں سے دعائیں کر رہی تھی کہ جو کچھ بھی مجھے چودھری صاحب کی بیٹی نے بتایا ہے وہ سب جھوٹ ہو اور مجھے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا منظر نہ دکھائی دے جو ان سب باتوں کو سچ ثابت کرے۔ لیکن افسوس میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی اور جان لیوا سچائی میری نظروں کے سامنے ثابت ہوئی تھی۔ میں نے وہ رات بہت اذیت میں گزاری تھی۔ وہ چودھری صاحب کی بیٹی نے کہا تھا کہ وہ مجھے کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا، ایسا کچھ نہ ہوا، الٹا میری پہلے کی عقل سمجھ بھی جا رہی تھی۔ لیکن یہ بات بھی غنیمت تھی کہ ابھی میرے شوہر کو اس سارے قصے کا علم نہ تھا۔ ایک بات تو میں نے جان لی تھی کہ میری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی، لیکن جس دلدل میں وہ گرتی جا رہی تھی شاید اس سے نکل نہیں سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر کو اس سارے معاملے سے پوشیدہ ہی رکھوں گی اور چودھری صاحب کی بیٹی سے درخواست کروں گی کہ وہ جہاں اس نے سچائی ڈھونڈی ہے میری مدد کی اور مجھے سچ سے آگاہ کیا۔ اسی طرح اب وہ میری بیٹی کو اس دلدل سے نکالنے میں میری مدد کرے۔ اگلے دن میں پھر سے چودھری صاحب کے گھر میں موجود تھی۔ میں نے روتے ہوئے چودھری صاحب کی بیٹی سے التجا کی کہ وہ میری مدد کرے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ جس دلدل میں میری بیٹی پھنس چکی ہے اگر وہاں سے نہ نکالا جاتا تو اس کی موت بھی ممکن تھی، اور کئی لڑکیاں اس دلدل میں دھنس چکی تھیں اور اکیلے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی مدد کی جائے، انہیں اس دلدل سے نکالا جائے اور انہیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک راستہ تھا، اس سب سے ہمیں ایک بڑے اور بااختیار انسان کی مدد کی ضرورت تھی اور ہمارے سامنے اس وقت چودھری صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اور ان کی بیٹی نے ہمت کرتے ہوئے اس بات
ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس جا کر انہیں لے کر یہاں تک کہ سارے معاملات سے آگاہ کیا۔ چودھری صاحب سنتے ہی توبہ استغفار کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ مجھے خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں چودھری صاحب مدد کرنے سے انکار ہی نہ کر دیں، لیکن میری قسمت اچھی تھی اور چودھری صاحب کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا تھا، اس لیے وہ مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ معاملہ گھمگیر تھا اور بہت سے گھروں کی عزت جڑی ہوئی تھی، اس لیے اس معاملے کا حل بھی خاموشی سے ہی کرنا تھا۔ اس لیے چودھری صاحب نے بھی سب سے پہلے اسد و رسوخ کو دکھانا شروع کیا اور پھر اپنے جاننے والی ایک پولیس کے اعلیٰ عہدیدار کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتاتے ہوئے اپنے طور پر مسئلے کی تفتیش کرنے کی درخواست۔ پرانے تعلقات کا پاس رکھتے ہوئے وہ پولیس کا عہدیدار مان گیا اور اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے سارے معاملات کی تحقیقات کروائی اور نتیجے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات ہوئے۔ ایک دل کانپ جائے۔ چودھری صاحب نے اپنی بیٹی کو بھی اس کالج سے نکلوا دیا اور دوسری جگہ داخل کروا دیا۔ بظاہر ایک تعلیمی ادارہ نظر آنے والی یہ عمارت ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ شریف لوگ یہاں اپنی بیٹیاں پڑھنے کے لیے بھیجتے، اور چودھری صاحب بھی ایک شریف اور باعزت انسان تھے اور انہوں نے وہی کیا تھا جو ایک عزت دار انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ پولیس نے کسی بھی فرد کا نام آئے بغیر اپنے طور پر مکمل تحقیقات کر کے ایک منصوبہ کیس کالج کے انتظامیہ اور دوسروں کے خلاف تیار کیا تھا کہ کوئی مجرم بچ کر نہ نکل سکے، اور جو قوم کے نوجوان کو گمراہی کے بے راہی کا شکار کر رہے ہیں ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میری بیٹی بھی اب کالج سے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے بیٹی کو کالج سے نکلوایا تھا اور اب چونکہ معاملہ زیادہ دیر تک چھپا ہوا نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کو بھی اپنی بیٹی کے گھر آنے کے دوسرے دن سے ہی سارے معاملات سے آگاہ کر دیا تھا، جسے سن کر افسوس کی شدت سے میرا شوہر چند لمحے تو کچھ بول ہی نہیں سکا، اور جب اس کے حواس تھوڑے بحال ہوئے تو اس نے طیش میں آ کر بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے ہی منشیات کے استعمال سے آدھا ادموئی ہوئی تھی، مار کو سہ نہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرا شوہر شدید غصے میں تھا کہ وہ بیٹی کو معاف کرنے پر تیار ہی نہیں تھا، اس لیے جب میں نے اسے کہا کہ بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے اسپتال لے کر چلتے ہیں، تو وہ مجھ پر بھی غصہ کرنے لگا۔ لیکن اولاد آخر اولاد ہوتی ہے، ہماری تو تھی ہی اکلوتی بیٹی، اس لیے زیادہ دیر دل پتھر نہیں کر سکا اور ہم علاج کے لیے بیٹی کو شہر لے آئے۔ یہاں پر ایک بار پھر چودھری صاحب نے اخلاقی مدد کے ساتھ ساتھ ہماری بہت زیادہ مالی مدد بھی کی، اور آہستہ آہستہ ہماری بیٹی صحتیاب ہونے لگی، اور وہ ہم دونوں سے شرمندہ تھی اور رو رو کر ہم سے معافی مانگتی تھی، لیکن ہم تو ماں باپ تھے، ہم نے اس کی معافی مانگنے سے پہلے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کا کیا فائدہ، مستقبل تو تباہی ہو چکا تھا، ہمارا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ ہماری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی، اس پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس مزید رقم تھی اور نہ ہی ہمیں پہلے جیسے اعتبار تھا۔ دراصل جب میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کی صفائی کی تھی تو مجھے اس روز صفائی کرتے کرتے کچھ پڑیاں نظر آئیں۔ آخرکار یہ سب کیا تھا اور کہاں سے آیا تھا، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو کبھی یہ سامان خرید کر ہی نہیں دیا تھا، لیکن یہ کھول کر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ساری منشیات کی پڑیاں تھی اور کھول کر دیکھنے پر وہ پھٹکڑی ہی لگتی تھی۔ منشیات کا میری بیٹی سے کیا کام، کیا یہ بھی میڈیکل کی پڑھائی میں کسی تجربے کے لیے چاہیے ہوتی ہے؟ تو بس یہی پوچھنے اور اپنے دل کی تسلی کے لیے چودھری صاحب کی بیٹی کے پاس چلی گئی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ منشیات تو کیا، انہیں تو کبھی پھٹکڑی کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اس لیے میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور مجھے پریشان دیکھ کر چودھری صاحب کی بیٹی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اصل بات پتہ کر کے دے گی، اور پھر جب اس نے میری بیٹی کا پیچھا کیا اور سراغ لگوایا تو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے منو من مجھے بتا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ میں چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ آخرکار میری بیٹی پھٹکڑی کا کیا کرتی ہے۔ دراصل میڈیکل کالج کی انتظامیہ اپنے نیچے ہونے والی منشیات کے دھندے سے باخبر تھی، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ ہاسٹل کے وارڈن اور کالج کے چند اساتذہ کے ساتھ چوکیدار بھی اس میں ملوث تھا اور کھلے عام کالج میں منشیات بیچتے بھی تھے اور طلباء کو منشیات کی لت لگا دی تھی۔ ان کا ٹارگٹ زیادہ تر لڑکیاں ہوتی تھی، جنہیں پھر نشے میں بے عزت کر کے وہ ان سے جسم فروشی بھی کرواتے تھے۔ میری بیٹی بھی ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ شروع میں انہوں نے پیسے کا لالچ بھی دیا تھا اور میری بیٹی لالچ میں آ گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ رقم دینے کے بجائے ہتھیانے لگے۔ اب تک میری بیٹی کو نشے کی لت لگ چکی تھی۔ اب
اور وہ اب نشے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ ان کی جھانسوں میں آتی رہی اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کرتی رہی۔ قصہ مختصر کہ میری بیٹی کی طرح اور بھی بہت سی میڈیکل کی طالبات اس نشے کا شکار ہو چکی تھی اور ان کا استعمال کرتے کرتے یہ جرائم پیشہ اور لوگ خوب دھندے چمکا رہے تھے اور اپنے والدین کا خواب ان کی قربانیاں بھول ہی چکی تھی، لیکن ابھی اتنی انسانیت اس میں باقی تھی کہ وہ براہ راست ہمارا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے جو بھی منشیات کی پوڑیاں گھر لاتی ان میں پھٹکڑی پیس کر اس طرح ملاتی کہ دیکھنے پر منشیات نظر نہ آئے اور اس کا نشہ بھی پورا ہوتا، اور اسی لیے وہ مجھے میڈیکل کے تجربے کا بھی کہہ کر پھٹکڑی منگواتی تھی، اس طرح سے استعمال کرتی کہ اس رات جب میں بیٹی کے کمرے میں سوئی تو میری بیٹی وہی پھٹکڑی پیس کر منشیات کی پوڑیوں میں ڈال رہی تھی۔ اس نے نہ صرف منشیات کالج میں پکڑی جاتی اور نہ گھر پر، لیکن اس روز میری بیٹی وہ منشیات کی پوڑیاں گھر پر ہی بھول گئی تھی اور پھر کھلتے ساری حقیقت کھلتی چلی گئی، لیکن افسوس کہ یہ بات تب کھلی جب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا اور میری بیٹی کا مستقبل برباد ہو چکا تھا اور بے حال ہو چکی تھی۔ اب وہ بے حال ہو چکی تھی، اس نے منشیات بھی چھوڑ دی تھی، لیکن اس کے ڈاکٹر نہ بن سکنے کی وجہ سے محلے دار اور رشتہ دار آج بھی تانے دے رہے ہیں کہ ہمارا دل جلتا ہے۔